جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ذوالقرنین فارس کے مشہور زمانہ بادشاہ تھے، اور ہم نے جانا ان کے اس سفر کے بارے میں جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا، جس میں آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقوں سے ہوتے ہوئے وہ آخرکار دربند تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان آباد ایک قوم ملی جو ایک پہاڑی ٹیلے پر آباد تھے۔ پھر ان لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد بھی مانگی۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ در حقیقت یاجوج ماجوج کوئی انجانی مخلوق نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں، اور ایک سفید فام قوم ہیں جو کہ ترک نسل کے زیادہ قریب ہیں۔ اور تاریخی حوالوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اپنی ابتداء میں موجودہ دور ترکی کے علاقے میں آباد تھے، اور وہاں فتنہ فساد پھیلانے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اس قوم کے ساتھ جنگ کی اور پسپا کرتے کرتے کوہکاف کے شمالی علاقے میں دھکیل دیا، جہاں یہ قوم ایک طویل عرصے تک آباد رہی اور وہاں اپنا قبضہ جما لیا، اور پھر وہاں بھی فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ اب ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین نے دربند کے لوگوں کی مدد کیسے کی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 95۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ذوالقرنین سے دربند کے لوگوں نے گزارش کی کہ وہ ان کے لیے ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ دربند کے لوگوں نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ دفاعی نقطہ نظر سے فارس کی تعمیرات ان کی تعمیرات کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں۔ اس کام کے لیے ان لوگوں نے ذوالقرنین کو مالی پیشکش بھی کی۔ اس پیشکش اور التجا کے جواب میں جو لائے عمل ذوالقرنین نے اختیار کیا وہ آیت نمبر 95 میں بتایا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے دربند کے لوگوں سے کہا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ تو اس جواب سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے دربند کے لوگوں کی التجا قبول کرتے ہوئے مال و متاع کی پیشکش کو رد کر دیا اور کہا کہ میرے رب نے مجھے پہلے سے ہی بہت نوازا ہوا ہے اور مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو اس دور میں جو بھی حاکم کسی بھی قوم پہ غلبہ پاتا تو یا وہاں کے لوگوں کو غلام بنا لیتا یا پھر ان سے بھاری ٹیکس وصول کیا کرتا، لیکن ذوالقرنین ایک اعلیٰ کردار کے مالک تھے اور ان کو نہ مال و متاع کی لالچ تھی اور نہ وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے، بلکہ وہ اس رواج کے سخت خلاف تھے، جس کا ثبوت ان کے مشہور زمانہ بابل کے سلنڈر پہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فرمان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی سلطنت میں غلام رکھنے اور ان کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی تھی۔ اسی احسن رویے کی وجہ سے وہ جہاں بھی جاتے لوگ اور قومیں ان کی صفوں میں شامل ہو جاتے، اور اسی احسن رویے کی وجہ سے دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی اور ان کے ساتھ الحاق کیا، جس کا واضح اشارہ قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ آیت نمبر 95 میں ذوالقرنین دربند کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ مطلب ذوالقرنین نے دربند کے لوگوں سے کہا کہ وہ بند بنانے کے عمل میں شامل ہو جائیں، جس کا آگے ذکر ہے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ذوالقرنین کو دربند کے لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دربند کے لوگوں کو اس بند کے تعمیراتی عمل میں شامل کرنے سے وہ لوگ ایک نئے طرز تعمیر سے واقف ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ خود اس بند کی دیکھ بھال اور مرمت کر سکیں۔ پھر ایک اور بات جو آیت نمبر 94 اور 95 کے درمیان موازنہ کرنے سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آیت نمبر 94 میں دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کی التجا کی، لیکن آیت نمبر 95 میں ذوالقرنین نے ایک بند بنانے کی پیشکش کی اور کہا، میں تم میں اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک دیوار اور ایک بند کی خصوصیات میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ اگر ذوالقرنین دربند کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق صرف ایک دیوار بنا دیتے تو عین ممکن ہے کہ وہ دیوار اسی پہاڑی ٹیلے پہ تعمیر کی جاتی جہاں دربند کے لوگ آباد تھے، لیکن اس کے برعکس ذوالقرنین نے ایک بند بنانے کی پیشکش کی۔ جیسا آج کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بند پانی کو روکنے کے کام آتا ہے، ایسے ہی یہ بند افراد کو روکنے کے کام آتا تھا۔ جیسے ایک بند کے دروازے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس بند کے بھی کئی دروازے موجود تھے جن سے شہر کے لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی اور ضرورت کے وقت یا کسی حملے کے دوران
ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا۔ اس کے علاوہ یہ بند نہ صرف دربند کے لوگوں کی حفاظت کے کام آتا رہا بلکہ اس سے آگے آنے والے علاقوں کی بھی یاجوج ماجوج کے حملوں سے حفاظت ممکن ہو گئی، وہ علاقے جو اب ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ ذوالقرنین کے دور میں اس بند کی دیواریں بحر خزر سے شروع ہوتی اور دربند کے مرکزی قلعے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے واپس بحر خزر سے جا ملتی۔ اس دور میں اس بند کی دو دیواریں تھیں، ایک شمالی دیوار اور دوسری جنوبی دیوار، لیکن آج کے دور میں جنوبی دیوار کافی حد تک مسمار ہو چکی ہے، لیکن شمالی دیوار کا قریب 80% حصہ آج بھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ اس دیوار کا ایک طویل حصہ مغربی سمت کوکاف کے پہاڑوں میں جاتا ہے جس کی لمبائی قریب 195 کلومیٹر ہے۔ حالیہ دور میں گولستان ڈیم کی تعمیر کے دوران اس علاقے میں سروے کیا گیا جس سے اس دیوار کا بیشتر حصہ اور اس کے ساتھ وابستہ قریب 40 چھوٹے قلعے بھی دریافت ہوئے جو کہ اس دیوار کی دفاعی نظام کا حصہ تھے، اور دیوار چین کے بعد یہ دیوار قدیمی زمانے کی سب سے بڑی دفاعی دیوار کے طور پہ تسلیم کی جاتی ہے۔ تو اس طرح ذوالقرنین نے نہ صرف دربند کے لوگوں کی حفاظت کا انتظام کیا بلکہ کوکاف کے راستے سے بھی آنے والے علاقوں کی حفاظت کا انتظام کر دیا جو علاقے ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ تھے۔ پھر ذوالقرنین نے اس بند کی تعمیر کیسے کی، اس کا اشارہ آنے والی آیات میں ملتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 96، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ اس نے دو پہاڑوں کے درمیان برابر کر دیا، تو کہا کہ اب دہکاؤ، حتیٰ کہ اسے آگ بنا دیا، تو کہا مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ آیت نمبر 96 میں اس بند کی تعمیر میں شامل مراحل کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 96 میں نمایاں طور پر لوہے کی چادروں اور تانبے کا ذکر ہے اور بتایا گیا کہ یہ مواد بھی بند بنانے میں استعمال کیا گیا۔ اکثر لوگ اس آیت کو سن کر یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید وہ بند جو ذوالقرنین نے تعمیر کیا مکمل طور پر لوہے اور تانبے کے ملاپ سے بنایا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ در حقیقت اس بند کے محل وقوع کے بارے میں ایک اور اشارہ ہے۔ دربند کا بند بناتے وقت بند کے تمام دروازوں میں، خاص طور پر مرکزی دو دروازوں میں وافر مقدار میں لوہے کا استعمال کیا گیا، پر صرف اور صرف لوہے کا استعمال مناسب نہ ہوتا کیونکہ بحر خزر سے اٹھنے والی نمدار ہوا بہت جلد ان تمام دروازوں کو زنگ آلود کر دیتی۔ اسی وجہ سے ان دروازوں پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلا گیا۔ یہ طریقہ قریب 100 سال پہلے تک کشتیاں بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس میں کشتیوں کا نچلا حصہ لوہے اور تانبے کے ملاپ سے بنایا جاتا تاکہ وہ جلدی زنگ آلود نہ ہو۔ اس کے علاوہ لوہے کی چادروں کا ذکر بھی توجہ کا حامل ہے کیونکہ دربند کے دفاعی نظام کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جب حملہ آور فوج کے لوگ قلعے کے چھوٹے دروازوں کے قریب پہنچ جاتے تو اوپر کی جانب سے لوہے کی چادریں گرا دی جاتی، جس کی وجہ سے حملہ آور وہاں قید ہو کے رہ جاتے، پھر یا انہیں مار دیا جاتا یا قیدی بنا لیا جاتا۔ آیت نمبر 96 میں ایک اشارہ اور بھی موجود ہے۔ آیت میں کہا گیا دو پہاڑوں کے درمیان برابر کر دیا۔ یہ اشارہ اسی قلعے کی طرف کیا گیا ہے جو ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پہاڑی ٹیلے پر بنایا تھا جہاں انہیں وہ قوم بھی ملی تھی، اور وہ مرکزی قلعہ آج بھی وہاں موجود ہے جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اگر اس بند کی مکمل تعمیرات کو مد نظر رکھا جائے تو ایک وسیع علاقہ سامنے آتا ہے، پر ان دو پہاڑوں کے درمیان جو مرکزی قلعہ موجود ہے اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ 195 کلومیٹر طویل اس بند کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن آج بھی یہ مرکزی قلعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے قائم دائم ہے۔ قرآن کے علاوہ اس بند اور اس کی تعمیرات کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ یاجوج ماجوج کا بند اس نے دیکھ لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے اسے کیسا پایا؟ اس شخص نے کہا میں نے اسے البرد المحابر یعنی ایک لکیردار کپڑے کی طرح پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے دیکھ لیا۔ تو اگر اس بند کی دیواروں کو آج بھی دیکھا جائے تو بیان کردہ منظر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ یہ بھی بتایا گیا کہ پہرادار اس بند کی حفاظت کر رہے تھے اور وہاں اس بند کی مرمت کے لیے اوزار بھی موجود تھے۔ یہ بات بھی اس بند پر پوری اترتی ہے کیونکہ آج بھی یہاں جگہ جگہ مورچے موجود ہیں جن سے اس دور میں اس بند اور یہاں بسنے والوں کی حفاظت کی جاتی ہوگی۔ آیت نمبر 97 سورہ کہف میں بتایا گیا پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 97 میں بتایا جا رہا ہے
کہ یاجوج ماجوج کی قوم نہ ہی اس دیوار کے اوپر چڑھ سکتی تھی اور نہ وہ اس دیوار میں کوئی سوراخ کرنے کے قابل تھے۔ جہاں تک دیوار کے اوپر چڑھنے کی بات ہے تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ دربند کے لوگ اس علاقے کی حفاظت کر رہے تھے، اور جب یاجوج ماجوج کی قوم اس بند کی بلند و بالا دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان کو پسپا کر دیا جاتا۔ لیکن اس آیت میں ایک اور بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ یاجوج ماجوج کی قوم اس بند میں سوراخ کرنے کے قابل نہ تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں کے لوگوں پر ایک خصوصی کرم تھا جس کا ذکر آنے والی آیات میں موجود ہے۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ یاجوج ماجوج کی قوم بھی دربند کے لوگوں کی طرح اپنی تعمیرات لکڑی سے کیا کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا معلوم قلعہ جس کی لمبائی تقریباً 40 مربع کلومیٹر تک تھی، اس کی دیواریں اور گھر لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ تو صاف ظاہر ہے وہ پتھر اور اینٹ کی تعمیرات سے مانوس نہ تھے اور نہ ہی اس وقت تک اس کا توڑ جانتے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 98۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اگر دربند کے علاقے کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہاں مرکزی قلعے کے گرد 2 دیواریں موجود تھیں، ایک شمالی دیوار اور دوسری جنوبی دیوار، جو کہ کافی حد تک زمین بوس ہو چکی ہے، اور لوہے سے بنے ہوئے مرکزی دروازوں کا نام و نشان بھی موجود نہیں۔ تو اگر آیت نمبر 98 کو مد نظر رکھا جائے تو اس بند کے زمین بوس ہونے کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور یہ بند اپنی دفاعی افادیت بھی کھو چکا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن میں کی گئی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، یعنی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ قرآن میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک اور پیشن گوئی بھی موجود ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے، جس کی وضاحت ہم آنے والی قسطوں میں کریں گے، اور ہم آخرکار جان جائیں گے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی قوم کہاں ہے۔